حفیظ الرحمان صاحب ہیں صدر جماعت احمدیہ ایڈنبرا، جی کرم جمیل الرحمان صاحب رفیق جو سیکٹری عدیقۃ المبشرین کے اور جامعہ کے استاد ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ اچھا، یہ ان کے بھائی ہیں یا وہ ان کے بھائی ہیں؟ دونوں ہی بھائی ہیں۔ جمیل الرحمان سے بڑے ہیں؟ نہیں، چھوٹے جی وہ چھوٹے ہیں۔ تیسرے میں نمبر آپ بڑے ہیں حفیظ الرحمان صاحب؟ حفیظ الرحمان صاحب ربا میں ویسے ہی اپنے نام سے بڑے مشہور تھے، جی جی ماشاء ساری دنیا ان کو جانتی تھی، تو ان کو ان کا بھائی کیا وہ چھوٹے جی چھوٹے ہیں نا؟ جی جی تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر بھی چھوٹے، یہ بھی کہہ دیا کریں اور زیادہ اگر ان کی شان بڑھے گی۔ حضور سورت سجدہ میں 32 نمبر سورت کے آیت نمبر 4 میں ذکر ہے کہ عربوں میں تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا۔ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ لمبے عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا، تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں اپلائی کریں کہ لمبے عرصے تک نبی نہیں آئے گا، تو یہ غیر احمدیوں سے گفتگو کرنے کے دوران یہ مفید ثابت ہو اتنی لمبی چوڑی جی دلیلیں نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے، درست، اور اس بات کا تعین خود کر دیا ہے کہ مسیح ابن مریم نبی ہوگا، تو بات کا تعین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو آپ کو اتنے دور کے ٹوٹکے نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ایک آپ نے مفہوم خود فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول ہوگا، ٹھیک ہے، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، جس کا مطلب ہے عیسیٰ بہرحال نبی ہوگا۔ اس پر احمدیوں اور غیرمدیوں کا اتفاق ہے، اختلافی مسئلہ ہی کوئی نہیں، صرف یہ بحث ہے وہ پرانا عیسیٰ ہے یا نیا عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ جو بھی ہوگا اس کا نبی ہونا یقینی طور پر ثابت شدہ، اور بعد کی حدیث اس کو منقطع نہیں کرتی، سمجھے؟ جی اب یہ بحث چلے گی کہ پرانا عیسیٰ کہ نیا عیسیٰ، یہ قرآن اور حدیث سے حل ہو جائے تو مسئلہ ختم۔ تو جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ احمدیوں سے کر کے دیکھیں، ان کو بھی مطمئن نہیں کرے گی یہ بات۔ غیر احمدیوں نے کہاں سے مطمئن ہونا ہے؟ آپ کو ایک ٹوٹکا سوجا ہے اور مزہ آیا اس کا، لیکن یہ کہ یہ دلیل کارآمد ہوگی کہ نہیں، اس پہ مجھے شک ہے، میرا نہیں خیال یہ کارآمد ہوگی، سمجھے؟ جی کسی پر ہو تو مجھے بتانا۔ چلیں آپ کو مرزا سعید احمد صاحب ہیں، یہ مرزا غلام نبی صاحب آف امرتسر جو صحابی مسیح علیہ السلام مسکر، مسکر جی، ہاں ہاں جانتا ہوں، ان کو یہ کہنا چاہیے میرے غلام نبی صاحب مسکر، اچھا اس نام سے مشہور تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، حضور میرا مسکر کا کیا مطلب تھا؟ ہینڈی کرافٹ مین، جی ہینڈی کرافٹ، ہینڈی کرافٹ، عام ہینڈی کرافٹ کے لیے مسکر کا لفظ استعمال ہوتا تھا؟ نہیں یہ برتن وغیرہ بنانے کا جو کام اچھا، ہوتا تھا ٹھیک ان کا، وہ ٹھیک۔ ان کے شاگرد تھے مرزا قطب الدین صاحب کے، مسٹر قطب الدین ہاں صاحب، جی، امرتسر میں۔ حضور میرا یہ سوال ہے کہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر ممالک میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عن قریب جماعت کو حکومت ملے گی، تو اس حکومت ملنے کی صورت میں ان مولویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا؟ اچھا سلوک ہونا چاہیے، جتنے رہ جائیں گے اس وقت۔ آپ کی جو دلیل ہے اس میں ایک اور خطرناک غلطی ہے، بڑی بہت خطرناک ہے۔ لمبے عرصے سے کے انقطاع کے بعد پھر شاعر نبی بھی آ سکتا تھا، جو سراسر غلط بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے تعلق میں، کیونکہ وہاں بعد کا ایک معنی ہے میرا مخالف، مجھ سے الگ، تو اس کو آپ کہاں لے جائیں گے پھر؟ اس لیے بعد کی حدیث کا اثر لازماً اس سے بہت زیادہ ہے جو آپ نے سمجھ رکھا ہے پہلے اثر کے مقابل پر۔ لمبا عرصہ انقطاع رہا، مگر اس کے بعد جب آیا تو دنیا کے سب سے بڑا اور سب سے شاندار نبی نئی شریعت لے کے آیا۔ اگر یہ آپ دلیل مان جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وقت بھی پھر کوئی شاعر نبی آ سکتا ہے، جو سراسر غلط ہے، سمجھ گئے نا بات؟ میرے ذہن میں اس میں جنرل نبوت تھی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا، مگر یہ خطرناک نتیجے نکلتے ہیں اس کے، اس لیے ہرگز قابل قبول نہیں۔ درست۔